اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 اگست کو بلیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ اس دن کو منانے کا آغاز جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے ادارے انٹرنیشنل فنڈ فار اینیمل ویلفیئر کی جانب سے 2002 میں کیا گیا، اور اس کا مقصد اس معصوم سی دوست یعنی بلی کے خیال رکھنے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی بلیوں سے متعلق ہے، جسے شیر کی خالہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیوں سے متعلق دلچسپ حقائق آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو بلی کی قربانی کرتے ہیں، کون سی بلی گھاس کھانا پسند کرتی ہے، بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کی ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے نوح، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں۔ اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں، مگر کئی روایات جو بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں، جہاں ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجوہات بیان نہیں کی گئی، خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو، تب یہ بلیاں آپ کو اپنے ارد گرد نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور کھال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے۔ جبکہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ناظرین، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے بارے میں، تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہیں، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے، تو لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت ہے
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियां डिप्रेशन को कम करती हैं, इसलिए चाहे कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया जाए या सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा आप बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली के सुनने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, जबकि आपको यह जानकर हैरत होगी कि बिल्ली मीठे का टेस्ट नहीं ले सकती। बिल्ली की ज्यादा से ज्यादा दौड़ने की रफ्तार 31 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड की गई है। बिल्ली की नजर बहुत तेज होती है। बिल्लियां वाइब्रेशन को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं और जल्जला आने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले बिल्ली को मालूम हो जाता है कि जमीन हिलने वाली है। बिल्ली को सिर्फ पंजों पर ही पसीना आता है, जबकि बाकी जिस्म पर इसको पसीना नहीं आता। बिल्ली का दिल 1 मिनट में 110 से 140 के प्लस रेट से धड़कता है। बिल्ली 70 मीटर ऊंचाई से गिर जाए तो बिल्ली को कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि बिल्ली का जिस्म बहुत लचकदार होता है। बिल्ली जब भागते हैं तो भागते वक्त अपना सर नहीं हिलाती। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि बिल्लियों की अलग शनाख्त के लिए नाफ का प्रिंट इस्तेमाल होता है, जैसे इंसानों की शनाख्त के लिए हाथों की उंगलियों का प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है। बिल्लियां जब आपस में बात करती हैं तो म्याऊं का इस्तेमाल नहीं करती। बिल्ली का जबड़ा बाएं तरफ और दाएं तरफ घूम नहीं सकता, इस वजह से बिल्ली ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं चिबा सकती और छोटे छोटे टुकड़े करके खाती है। बिल्ली के जिस्म में 230 हड्डियां होती हैं। बिल्ली अपनी टांगों की मदद से अपने कद से तकरीबन 7 गुना लंबी छलांग लगा सकती है। बिल्ली के आगे वाले हाथों में 5 पंजे होते हैं और पिछले पैर में 4 होते हैं। बिल्ली जब बहुत ज्यादा गोश्त खा लेती है तो इसको बदहजमी हो जाती है, फिर ये थोड़ा सा घास खाना पसंद करती है, जिसकी वजह से इसका मैदा तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्ली रात को अंधेरे में हर चीज वाज़े देख सकती है। जैसे दिन में चीजें देखती है वैसे ही रात को भी देख सकती है, और बिल्ली रंगों में तमीज नहीं कर सकती, इसलिए बिल्ली को घास सुर्ख रंग का दिखाई देता है। बिल्ली जब मर जाती है तो दूसरी बिल्ली इसका गम मनाती है और मरने वाली बिल्ली को जमीन में दफन कर देती है। दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि बिल्लियां पानी से बहुत डरती हैं, इसलिए बिल्ली पानी से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि पानी में गिरने के बाद बिल्लियों का जिस्म अच्छी तरह से काम नहीं करता। बिल्ली के कान में 32 मसल्स होते हैं। 1963 में साइंसदानों ने सबसे पहले खला में बिल्ली को भेजा था, जो हिफाजत के साथ वापस भी आ गई थी। ये बात आपके लिए काफी हैरान कुन होगी कि शैतानी अमल करने वाले लोग काली बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यानी काली बिल्ली की कुर्बानी करते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखती है। इसके अलावा बिल्ली मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। अगर आप रंगीन बिल्ली का ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक शख्स जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं वो खुद को जाहिर करेगा, जबकि ये आप पर मुनहसर है कि आप उसे तकलीफ देंगे या नहीं। अगर आपको ख्वाब में सफेद बिल्ली नजर आती है तो ये इंतबा है कि मीठी बातें करने वालों से होशियार रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।